آئیں اس سے زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں گے. پریز گاڈ. سب تشریف رکھیں. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے پرستش کرنے کا تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بند کریں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آج صبح کلام مقدس میں سے جو بات ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے منت. آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں منت ماننا کیا ہے اور کس طرح سے کلام مقدس میں خدا کے لوگوں نے، خدا کے برگزیدوں نے منت مانی اور اس کو پورا کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اگر خداوند سے کوئی منت مانتے ہیں تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں تو آج کلام کے وسیلہ سے سیکھیں گے. ہم میرے ساتھ مل کے نکالیے پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 9 سے 11 آیت پڑھیں گے، اور دوسرا حوالہ واس کی کتاب 5واں باب 4 سے 6 آیت. اور جب وہ صلاح میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی. فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ. میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. جی بس وہاں سے کتاب نکالیں اور اس کا 5واں باب اور 4 آیت سے 6 آیت تک. واسی کتاب 5 باب 4 سے 6 آیت. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے. بس کیا لکھا ہے کہ جب تم منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں کیا نہ کر جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم منت مانتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے تو بائبل کہتی ہے کہ ہم احمق ٹھہرتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے اس کے ایگزیکٹ آگے، کہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. یعنی جب آپ نے منت مانی اور اس کو ادا نہیں کیا یا اس میں دیر بھی کی تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ احمقوں سے، وہ احمق کہلاتا ہے جو منت مان کے پورا نہ کرے یا اس کو دیر کرو. آگے لکھا تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. ہمارا منہ ہمارے جسم کو گناہ گار ٹھہراتا ہے اور قصوروار ٹھہراتا ہے. کب؟ جب آپ نے منت مان لی اور اس کو پورا نہیں کیا. پہلی بات ہم خدا کے حضور کیا ٹھہرتے ہیں جی؟ احمق. اور اس کے بعد تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے. ہمارا منہ یعنی ہماری زبان، ہمارا ذہن، ہمارا سوچ ہمارے جسم کو گناہ گار ٹھہراتا ہے. اور آگے لکھا کہ خدا تجھ سے کیوں بیزار ہو. یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ نے منت مانی اور اگر آپ پوری نہیں کرتے تو خدا ہم سے بیزار ہوتا ہے. بیزار ہم کس سے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچیں اس بات کو؟ وہ شخص جو ہماری نیچر سے میچ نہ کرتا ہو، وہ شخص جس کی عادتیں ہمیں پسند نہ ہوں، وہ شخص جو ممکن ہے دھوکے باز ہو، گھنونے کام کرتا ہو،
خدا کے کلام کی روشنی میں نہ چلتا ہو، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اس سے بیزار ہوں گے، آپ اس کی قربت سے بیزار ہوں گے، آپ بولیں گے یار مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ آپ کی نیچر میچ نہیں کرتی. ایسے ہی ہے نا؟ تو سوچیں کہ جب آپ منت مانتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے تو خدا ہم سے بیزار ہوتا ہے. خدا ہم سے بیزار ہوتا ہے. خدا ہماری آواز سے بیزار ہوتا ہے. آواز سے بیزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری دعا سے بیزار ہوتا ہے. یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ میں کیوں اس کی دعا سنوں؟ میں کیوں اس کی بات کو پورا کروں؟ خدا بیزار ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جو منت مان کے پورا نہیں کرتا. اور آگے لکھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں کے کام کو برباد کر دیتا ہے. جب ہم منت مانتے ہیں اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے اس منت کو پورا نہیں کیا، خدا اس کام کو برباد کر دیتا ہے. خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور وہ بربادی کی طرف چل پڑتا ہے. پر جب ہم منت ماننے والے ہیں، جب ہم اس بات پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو کچھ خداوند میں نے تجھ سے کمٹ کیا میں اس کو پورا کروں گا، تب یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت ہم پر ٹھہری رہتی ہے. ہیلیلویا. زبور 15 کے اندر مرد خدا داؤد اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بڑی پیاری باتیں کہتا ہے کہ تیرے گھر میں کون رہے گا، تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوہ مقدس پر کون چڑھے گا. اور پھر اسی تسلسل میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو قسم کھا کے نہ بدلے بھلے نقصان ہی اٹھائے. بعض اوقات جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں تو ہم جذبات میں کہتے ہیں خداوند تو میرا یہ کام کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا. خداوند وہ کام کرتا ہے مگر ہم اس کے لیے وہ کام نہیں کرتے جو ہم نے کمٹ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے داؤد کہتا ہے کہ تیرے گھر میں وہی رہے گا جو قسم کھا کے نہ بدلے بھلے نقصان ہی اٹھائے. بعض اوقات ہم جذبات میں بڑی بڑی باتیں، خداوند میں اپنی سیلری دے دوں گا تجھے، جب وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں خرچہ کیسے چلاؤں گا. لیکن ایماندار کے بارے میں لکھا ہے کہ بھلے وہ نقصان اٹھائے وہ اپنی قسم سے بدلتا نہیں، منت سے واپس نہیں جاتا. ہیلیلویا. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ وہ تیرے گھر میں رہے گا، تیرے خیمہ میں رہے گا، تیرے کوہ مقدس پہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قسم کھا کے بھی بدلتا نہیں، بھلے اس کے لیے کتنے نقصان ہو. تو آج پہلی بات جو دیکھنے اور سیکھنے والی جو وائس کی کتاب میں ہے کہ آپ بہتر ہے کہ سلیمان بادشاہ کہتے تو بہتر ہے منت نہ مان تو، کیونکہ اگر تو منت مان کے اس کو پورا نہیں کر رہا تو وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے. تو احمق ہے، خدا تجھ سے بیزار ہے، تیرا جسم تجھے گناہ گار ٹھہراتا ہے، تیرے ہاتھ کا کام برباد ہو جائے گا. 4 5 6 موٹی موٹی باتیں بولی گئی ہیں. اس لیے پہلی بات کیا ہے کہ اگر آپ نے آج تک کوئی منت مانی اور اس کو پورا نہیں کیا تو آج سے اپنی منت کو پورا کریں تاکہ خدا کی قدرت آپ کے اوپر ٹھہری رہے. آپ خدا کے خیمہ کے اندر سکونت کریں، خدا کے گھر میں ہمیشہ آپ سکونت کریں. مرد خدا سیموئیل نبی جب اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنی ماں ہنا کی گواہی دیتا ہے، اس کے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کی اس منت کا اقرار کرتا ہے جو اس نے اس کے لیے مانی کہ اگر تو مجھے فرزند نرینہ دے گا تو میں وہ تجھے دے دوں گی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کے رحم کو بند کر رکھا تھا اور اس کی سوتن جو تھی وہ اس کو چھیڑتی تھی، چڑھاتی تھی اور اس بات سے وہ مصیبت زدہ تھی. بائبل کہتی ہے کہ وہ روتی تھی، وہ گڑ گڑاتی تھی، وہ خدا کے حضور کہتی تھی کہ خداوند یہ کیوں ہے. اس نے بہت دعائیں کی ہوں گی کیونکہ وہ کئی سالوں سے جو اس کی سوتن تھی اس کے بچے تھے اور ہنا کا کوئی بچہ نہیں تھا. یہ کئی سالوں سے مصیبت زدہ تھی، بیزار تھی، دعائیں کرتی تھی مگر اس کی دعا کا جواب نہیں آ رہا تھا. بٹ دا مومنٹ اس نے منت مانی خدا کا ذہن تبدیل ہو گیا. ہیلیلویا. منت کے اندر قوت ہے. جب آپ منت مانتے ہیں تو خدا کے ذہن کو تبدیل کر دیتے ہیں. جب آپ منت مان لیتے ہیں تو آپ روحانی عالموں میں مداخلت کرتے ہیں، آپ خدا کے ارادہ کو بدل دیتے ہیں. پر کون سی منت؟ جو ہنا کی طرح نیک نیتی سے باندھی گئی ہے، سچائی کے ساتھ باندھی گئی ہے. یاد رکھیں خدا جو ہے وہ آنے والے وقتوں کو جانتا ہے. خدا ہمارے ذہن کو، دل کو، گردوں کا جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. خدا جانتا تھا
کہ ہنا جو ہے جو کچھ یہ کہہ رہی ہے یہ اس کو پورا کرے گی. خدا جانتا تھا اس بات کو. بہت دفعہ ہماری دعائیں کیوں رک جاتی ہیں, بہت دفعہ ہم کیوں منت ماننے کے بعد بھی ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی, کیونکہ خدا ہماری نیت کو جانتا ہے کہ اس نے منت تو مان لی ہے مگر یہ اس کو پورا نہیں کرے گا. اور ہنا نے جس بات کے لیے وہ مصیبت زدہ تھی, غور سے سنیں, جس بات کے لیے وہ مصیبت زدہ تھی, جس کے لیے وہ زار و زار روتی تھی, جس کے لیے وہ گڑ گڑاتی تھی, جب اس نے منت مان لی تو اس نے کہا کہ میں وہی جو میری سب سے قیمتی چیز تو مجھے دے گا میں تیرے حوالے کر دوں گی. ہیلیلویا. خداوند ہم سے ہماری قیمتی چیزوں کی قربانی مانگتا ہے. وہ کچھ اور بھی تو بات کر سکتے نا, خداوند اگر تو مجھے بچہ دے گا تو میں پہلا نہیں, میں تجھے دوسرا بچہ دوں گی, کہہ سکتی تھی نا وہ. یا وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ خداوند میں اپنے مال و دولت میں سے تیرے پاس کوئی نذرانہ لے کے آؤں گی, یا وہ کچھ اور بات کر سکتی تھی. لیکن اس نے جس چیز کے لیے منت مانی وہی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہیلیلویا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو, ان چیزوں کو جو کہ ہماری نظر میں قیمتی ہیں خدا کی نظر کریں, تو یاد رکھیں کہ خدا ہمیں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. اور بائبل کیا بیان کرتی ہے, ہم نے پڑھا کہ ہنا جو تھی وہ صبح سویرے اٹھی, اس نے خداوند کو سجدہ کیا, وہ سلا سے واپس راما اپنے ملک اپنے شہر میں چلی گئی, اور لکھا ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس گیا اور اسی سال اس کو خدا نے بیٹا دیا. اور جب اس کو بیٹا ملا تو یاد رکھے کہ ہنا اپنی منت کے اوپر قائم تھی, اور وقت آیا کہ اس کو بولا گیا کہ چلاؤ چلے ہم خدا کے گھر. اس نے بولا میں ابھی نہیں جاؤں گی, میں جب تک اس بچے کو دودھ نہیں چھڑا لیتی میں اس کو وہاں پر نہیں لے کے جاؤں گی. اس نے ارادہ کیا, خدا نے اس کے آنسو دیکھے, خدا نے اس پر فضل کیا کہ اس کو اولاد دی, اور اس نے اس بچے کو پالنا شروع کیا. اور یہودی کلچر کے مطابق مائیں جو تھیں وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلاتی تھی. اور سیموئل جو تھا وہ ہنا کے پاس یعنی اپنی ماں کے پاس 2 سے 2.5 سال رہا, اور اس نے اس کی پرورش کی, اس کو پالا. آپ کو پتا ہے کہ اگر ماں بچہ پیدا ہوتی ہے, اگر بچہ مر جائے یا وہ بچہ کسی کو دے دے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ اس کو یاد کرے گی, مگر اس کے بعد وہ اس کے ذہن سے نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی خاص افیلیشن نہیں ہوتی. لیکن جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کو پالتی ہے, تو اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے, اس سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے. یہاں پہ کوئی بچہ مجھے بتائیں جو 2.5-3 سال کا بیٹھا ہو. یہ کتنی پیاری بچی ہے ہماری آکٹیویا, یہ 2.5-3 سال کی ہے. اس کو ذرا تھوڑا ادھر پھیریں جی, ذرا اس سائڈ پہ سسٹرز کو اٹھائیں ذرا. یہ دیکھیں یہ بچی 2.5-3 سال کی ہے. ایلی جب اپنی ہیکل کے اندر تھا اور اس نے اس کو دعا دی, اور ہنا جب اس بچے کو پالے تو اس کی ایج یہ تھی. یہ کتنا پیارا بچہ یہ. سوچیں سوچیں, تھینک یو, بیٹھیں. سوچیں کہ جب ہنا نے 2-2.5 سال اس کو اپنا دودھ پلایا, اس سے وہ کیا محبت کرتی ہوگی سیموئل کے ساتھ, اس کی کیا افیلیشن ہوگی اس کے ساتھ. سیموئل بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہوگا, یہ میری ماں ہے. مگر ہنا اپنے ایمان پر قائم تھی. ہنا جانتی تھی کہ میں نے 2 سے 2.5 سال کے اندر اس بچے کو خدا کی نظر کرنا ہے. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ہر روز روتی ہوگی دیکھ کے سیموئل کو, وہ دودھ پلاتے وقت بھی روتی ہوگی. وہ جانتی ہوگی کہ یہ فرزند نرینہ جو میری اولاد ہے, جو میری سب سے قیمتی چیز ہے, مجھ سے جدا ہونے والی ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ خدا کو نظر کرنی ہے, اور اس نے 2-2.5 سال اپنے دل پر پتھر رکھ کے اس کو پالا, اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ مجھ سے جدا ہوگا. کیا آج ہم اپنی قیمتی چیزوں کو اپنے سے جدا کرتے ہیں؟
کیا آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم وہ چیزیں جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں, جن سے ہماری محبت ہے, جن کو ہم نے بڑی تگ و دو سے حاصل کیا ہے, وہ خدا کی نظر کر دیں؟ حنا نے ایسا کیا. 2-2.5 سال پالنے کے بعد بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حنا راما سے نکلی اور اس نے سلا کا سفر کیا, اور جب وہ جا رہی تھی اس نے اپنے ساتھ 3 بچھڑے لیے, 1 ایفا آٹا لیا, میں لی, مشک کے اندر پانی لیا, اور ایلی کائن کے پاس گئی اور جا کے وہ بچہ اس نے ایلی کائن کے حوالے کر دیا. کیا آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس نے ایلی کائن کو وہ بچہ سونپا ہوگا اور وہ جانے لگی ہوگی, تو کیا سیموئیل رویا نہیں ہوگا اپنی ماں کو دیکھ کے؟ کیا سیموئیل کی ماں حنا روئی نہیں ہوگی اپنے بچے کو دیکھ کے؟ مگر یاد رکھیں, مرد خدا داؤد کہتے تیرے گھر میں وہی رہے گا جو قسم کھا کے نہ بدلے. اس نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا, اپنے لختے جگر کو اس نے خدا کے حوالے کر دیا. وہ منتوں کی عزت کرنے والی عورت تھی, اس لیے آج اس کا نام بائبل مقدس میں ہے. اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا, میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ, جب وہ آ رہی ہوگی اس کے دل کے اندر ابلیس وسوسے ڈالتا ہوگا کہ تم مڑ جا, اپنی منت سے چھوڑ دے, خدا نے تجھے اتنے عرصے بعد یہ بیٹا دیا ہے, تو کیوں دے رہی ہے؟ ممکن ہے کہ خدا تجھے اس کے بعد اولاد نہ دے. ابلیس اس کے ذہن سے کھیل رہا ہوگا, ابلیس آج بھی ہمارے ذہن سے کھیلتا ہے. ابلیس اس کے ذہن سے کھیلتا ہوگا, مت جا, مت منت کو پورا کر. مگر وہ ایمان سے بھری ہوئی عورت, روح سے بھری ہوئی عورت, اس نے صلہ کا سفر کیا اور ایمان کے ساتھ منت کو پورا کرنے چلی گئی. اور خدا نے اس کی اس منت پورا کرنے کے بعد نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ خدا نے پھر کبھی اس کا رحم بند نہیں ہونے دیا. ہیلیلویا. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں خدا نے اس کو اور دیں. جب ہم منتوں کو پورے کرنے والے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. خدا اپنی قدرت کے ساتھ اپنے لوگ کو سنبھالتا ہے اور ہم خداوند کے گھر میں سکونت کرتے ہیں. اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا. میں آج کہتا ہوں اکثر, شاید ایسے کریکٹر بائبل میں خداوند خود بناتا ہے. آج کی ماں شاید اتنا حوصلہ نہ کر سکے, باپ بھی اتنا حوصلہ نہ کر سکے, اپنا بچہ, اپنا لختے جگر, اپنے جگر کا ٹکڑا جس کے لیے وہ اتنا اس نے انتظار کیا, وہ خدا کی نظر کر دے. مگر اس ساری کہانی میں ہم سیکھتے کیا ہے؟ روح القدس ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے؟ روح القدس ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اپنی قیمتی چیزیں خدا کی نظر کرتے ہیں منت ماننے کے بعد, تو ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, بلکہ خدا ہمارے لیے ہمیشہ آسمان کو کھولتا ہے. اس نے بغیر اس بات کو سوچے اور سمجھے کہ مجھے بعد میں خداوند اولاد دے گا یا نہیں دے گا, اس نے وہ بچہ خدا کی نظر کر دیا اور یہ اس کو خدا کو دے آئی. اور سیموئیل نبی جو تھا وہ قوم بنی اسرائیل کے اندر, اس کے پاس خدا نے اس کو بڑی عزت بخشی. وہ قاضی بھی تھا, وہ نبی بھی تھا, اور وہ کائن بھی تھا. اور یہ ایک ہی شخص ہے جس کے پاس یہ 3 عہدے تھے. یا تو کوئی ایک وقت میں نبی ہوتا تھا, یا کائن ہوتا تھا, یا وہ قاضی ہوتا تھا. مگر آپ بائبل مقدس کی تاریخ پڑھیں, جس شخص کو حنا نے خدا کی نظر کیا, خدا نے اس کو کیسا بابرکت شخص بنایا کہ وہ ایک ہی وقت میں قاضی بھی ٹھہرا, وہ کائن بھی ٹھہرا, اور وہ نبی بھی ٹھہرا. ہیلیلویا. جب ہم خدا کی قدرت کو دیکھ کر اس پہ یقین کرتے ہیں اور کلام کی فرما برداری کرتے ہیں, تب خدا کا پاک روح ہمیں ہمیشہ سنبھالتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بہت خوبصورت واقعہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہی ہمیں افتح جلادی کا ملتا ہے, جس نے خدا کے حضور منت مانی اور منت پوری کرنے کے لیے اس نے اپنی جوان لڑکی خدا کے حضور قربان کر دی. میرے ساتھ نکالیں جی ذرا قضات کی کتاب اور اس کا 11واں باب, اس کی 29 سے 35 آیت پڑھیں ذرا. تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفہ میں آیا اور جلاد کے مصفہ سے بنی امون کی طرف چلا. اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا
اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتح مصفہ کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ ہاللویہ۔ اگر ہم اس حوالے کو شروع سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا افتح جو تھا، افتح جلادی، یہ ایک زبردست جنگی سورما تھا، مگر یہ ایک کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد کی ایک اور بیوی تھی اور اس کے بچے، اور یہ جب جوان ہوئے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کی جو جلاد کی دوسری بیوی تھی، اس کے بیٹوں نے افتح کو بولا کہ تجھے ہمارے باپ کی میراث میں کچھ حصہ نہ ملے گا، تو یہاں سے جا۔ اور لکھا ہے کہ افتح اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہوا ادھر سے نکل کر توب کے ملک میں جا بسا، اور جیسے وہ وہاں پر گیا تو قوم بنی اسرائیل اور بنی امونیوں کے بیچ میں جنگ چھڑ گئی، اور جلادی بزرگوں نے توب کا رخ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ افتح جو تھا وہ زبردست سورما ہے، اور وہ اس کو جا کے کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ واپس آ اور آ کے ہماری طرف سے امونیوں کے ساتھ جنگ کر۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ افتح نے ان کو بولا کہ تم نے مجھے میرے باپ کی میراث سے نکال دیا، اب تم کیوں میرے پیچھے آتے ہو؟ انہوں نے بولا کہ تو چل اور ہمارا حاکم ٹھہر، اور اگر خداوند بنی امون کو ہمارے ہاتھ میں کر دے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا حاکم رہے گا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکلا، اور جب وہ دوبارہ سے اس ملک میں آیا تو اس نے بنی امون کو کچھ ایلچی بھیجے کہ وہ اس جنگ کو روک سکے، مگر بنی امون کے بادشاہ نے کسی بھی طور سے اس جنگ کو روکنے کی بات نہیں کی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ کسی طور سے نہیں ٹل رہا تو خدا کی روح افتح پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ بنی امون سے لڑنے کو نکلا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جب وہ لڑنے کو نکلا تو اس نے خداوند کے حضور منت مانی، اس نے خدا کے حضور ارادہ کر لیا، اس نے کووننٹ باندھ لیا، اس نے خدا کو انوالو کر لیا۔ اس نے بولا کہ اگر یہ قوم تم میرے ہاتھ میں کرے گا اور میں واپس سلامتی سے آؤں گا، تو جو کوئی سب سے پہلے میرے گھر سے میرے سامنے آئے گا اس کو میں تیری نظر کروں گا، سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستانی ہوتا تو اپنے گھر ایلچی میں تو کھبے سجے ہو جو سارے کو نظر نہ آئے جو میں واپس آواں، لیکن یہ مرد خدا دیانتدار شخص تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں اپنے دل کے اندر منت مان لی کہ جو کوئی بھلے میری بیوی، میری بیٹی، میری لونڈیاں، میرے خادم، جو کوئی میرے سامنے آئے گا وہ تیری نظر کیا جائے گا۔ یہ کمٹمنٹ اس نے اپنے ذہن میں کر لی، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس ارادہ کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ یہ جنگ کرنے گیا، اور ہم نے پڑھا کہ خدا نے اس کو فتح مندی دی، اس نے بڑی زبردست خون ریزی کی، اس نے بنی امونیوں کو مارا، ان کو ہلاک کیا، یہ ہر طور سے ان کو برباد کر کے سلامتی کے ساتھ جب واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن کے اندر وہ منت تھی، یہ بھولا نہیں۔ بعض اوقات جب ہمیں خداوند کو خوشی بخشتا ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا خدا کے لیے سوچا تھا، مگر یہ اپنی اس فتح کے اندر، اس خوشی کے اندر، اس سلامتی کے اندر اس کے ذہن میں وہ منت موجود تھی۔ اور میں ایمان ہے تو جب یہ واپس آ رہا ہوگا یہ شکر گزاری سے بھرا اپنے رتھ کے اوپر خدا کی حمد کر رہا ہوگا، اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں جیسے جاؤں گا اور جو کوئی میرے سامنے آئے گا اس کو میں قربان کروں گا۔ یہ منت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اس کا ذہن بنا ہوا تھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتے کہ جیسے ہی وہ سلامتی سے اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیٹی طبلے بجاتے ہوئے ناچتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی، اور یہ مرد خدا لکھے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے
اس نے بولا ہائے میری بیٹی، تو ان میں سے ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، جو مجھے ستاتے ہیں. میں نے خداوند کو زبان دی ہے، میں پلٹ نہیں سکتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اکلوتی تھی، کوئی اور اولاد نہیں تھی. شاید یہ بولتا خداوند یہ نہ کر، کوئی اور چیز لے لے. کہتا ہے میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. کیا آج ہم خدا کو زبان دے کے مرد خدا افتح کی طرح قائم رہتے ہیں؟ اور جیسا مرد ایمان یہ تھا، جس ایمان سے یہ بھرا ہوا تھا، اسی ایمان کی اس کی بیٹی نکلی. اس کا پتہ کیا جواب تھا؟ کہتی آئے میرے باپ، تو نے جو کچھ خداوند کو کہا ہے اس کو پورا کر، کیونکہ تیرے خداوند نے تیرے دشمنوں پر تجھے فتح بخشی ہے. فقط مجھے 2 مہینے کی مہلت دے کہ میں اپنے کوار پن کے اوپر ماتم کر سکوں. اور یہ اپنے باپ کے ساتھ اس ایمان میں کھڑی ہوئی، اور افتح نے 2 مہینے بعد اپنی منت پوری کی اور اپنی جوان بیٹی کو قربان کر دیا. ہیلیلویا. مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ پس گواہوں کا یہ بادل، یہ ہماری تقویت کے لیے ہے. حنا کی بھی اکلوتی اولاد تھی، افتح کی بھی اکلوتی اولاد تھی. ان دونوں نے بغیر کچھ سوچے اپنی اکلوتی اولادوں کو خدا کی نظر کر دیا منت ماننے کے بعد. آج ہم کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرا کوسچن ہے آپ سے، آج ہم کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا جب کوئی قیمتی چیز کو دینے کا وعدہ ہم کرتے ہیں اور خداوند ہمارا کام کرتا ہے، تو کیا ہم اس بات پر قائم رہتے ہیں یا نہیں قائم رہتے ہیں؟ ان لوگوں کے بائبل مقدس میں نام ایسے نہیں آئے، یاد رکھیں، ان کے ایمان کی وجہ سے آئے ہیں. انہوں نے اپنی منتیں پوری کی ہیں، یہ اپنے ارادے میں مضبوط رہے ہیں. انہوں نے کسی بھی طور سے ابلیس کو اپنی سوچ پر حملہ آور ہوتے نہیں دیکھا. ہمارے لیے تو چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں ابلیس فوراً سے اس معاملے سے نکال لیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں ساری منتیں، سارے وعدے، ساری قسمیں، سارے عہد خداوند سے کیے ہوئے. کیا کبھی جب آپ نے اپنی زندگی میں کسی بات کے لیے توبہ کی ہو اور قسم کھائی ہو کہ خداوند آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ آزمائش کی شکل میں آپ پہ آئے، کیا آپ نے کبھی اس گناہ کو، اس بدی کو، ابلیس کو بولا ہے کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے، میں پلٹ نہیں سکتا؟ اگر نہیں تو آج سے ارادہ کریں اپنی زندگی کے اندر، اگر آپ منت ماننے والے ہیں تو یاد رکھیں نیت صاف کر کے منت مانیں، اور منت کو پورے کرنے والے ہوں گے تو خدا کی قدرت کبھی آپ کو جنبش نہیں کھانے دے گی، بلکہ خدا کا پاک روح آپ کو سنبھالے رہے گا. خداوند ہمیشہ آپ کی رہبری کرے گا، خدا کا فرشتہ آپ سے آگے آگے چلے گا، اور وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، خداوند وہ آپ کے لیے مہیا کرے. کیوں؟ کہ آپ منتوں کے ماننے والے ہیں. خدا کی برکت ہمیشہ اپنے لوگوں پر ٹھہری رہتی ہے. خدا سنبھالتا ہے، نکالتا ہے، اس قابل کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایمان میں درجہ بدرجہ بڑھاتا لے چلے. بائبل مقدس بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں. ان 2 باتوں میں ایک چیز جو مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کی، حنا کی اور افتح، دونوں کی اولاد اکلوتی تھی، اور دونوں کے لیے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں تھی، اور ان دونوں نے اپنی قیمتی چیز قربان کی اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے. ہیلیلویا. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے تو اپنی ممکن ہے آج آپ کے لیے قیمتی آپ کا وقت ہو، آپ کا پیسہ ہو، آپ کی دولت ہو، اپنی قیمتی چیزیں قربان کریں تاکہ خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئیں اور آپ برکت پا سکیں. ہیلیلویا. خدا ہم سب کو برکت دیجیے.